بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد کے دو سینئر جرنلسٹ نے ایک بڑا ہی تہلکہ خیز ہوش ربا انکشاف کیا ہے۔ اس انکشاف کے بعد کیا کسی جنرل صاحب کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں، اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے، میں اس حوالے سے ایک مختصر سا ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک شخص پاکستان کی سول سروس میں گریڈ 20 کا ملازم ہے، یعنی اعلیٰ افسر ہے، اور شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، یہاں تک کہ نواسیوں والا ہے، جوان اولاد ہے، بیٹیاں بھی بیٹے بھی۔ اچانک وہ شخص اپنی دوسری اہلیہ کو طلاق دے دیتا ہے، اور اس کی دوسری اہلیہ اپنی طلاق کے بعد جو عدت کی مدت ہوتی ہے اس کو پورا کیے بغیر ایک دوسرے شخص کو اپنا لیتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو پہلا شوہر ہے وہ حلال حرام ہر قسم کی کمائی میں ہاتھ رنگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دیکھتے دیکھتے اربوں پتی بن جاتا ہے۔ وہی نہیں بلکہ اس پہلے شوہر کا سابق سالہ اربوں پتی بن جاتا ہے، اس کے بیٹے اربوں میں کھیلنے لگتے ہیں، کروڑوں روپے کی مالیت کی گاڑیاں، وہ گاڑیاں جو پاکستان میں بہت کم پائی جاتی ہیں، ان گاڑیوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور انہی کے کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک میرج آف کنوینئنس تھی، یعنی موصوف نے اپنی دوسری اہلیہ کو ایک دوسرے شخص کو ٹھیکے پر دیا ہے، پٹے پر دیا ہے، اور اس دوران جو کمائی ہوگی اس سے مزے کریں گے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی بھی چیز، کوئی ریسٹورنٹ پٹے پر دے دیا جاتا ہے، ٹھیکے پر دے دیا جاتا ہے، یا عام طور پر ایئر لائنز کو پٹے پر دیا جاتا ہے۔ یہ جو جہاز ہوتے ہیں ان کو مختلف ایئر لائنز پٹے پر لے لیتی ہیں، اس کو ویٹ لیز بھی کہتے ہیں، ڈرائی لیز بھی کہتے ہیں۔ اس بحث میں جائے بغیر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسا پاکستان میں ہوا ہے، اور وہی لوگ معزز قرار پائے ہیں۔ پتہ نہیں کن نظروں میں معزز ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بدکردار لوگ معاشرے میں معزز کہلائیں گے۔ بس یہ بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں، باقی آپ کی سوچ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ خود سوچئے، فیصلہ کیجئے کہ یہ کیا ہوا، اور کون سے معززین جو ہیں وہ اس معاشرے میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں زیادہ عزت کے ساتھ۔ وہ عزت ان کو مبارک ہو۔ اب بات ہو رہی تھی کورٹ مارشل کی، تو جو میں دو سینئر جرنلسٹ کی میں نے بات کی، عمر چیمہ اور اعزاز سید نے اپنے ایک شو میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جناب اسلام آباد کہ ایک گھر میں، یہاں تک کہ انہوں نے سیکٹر کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک اسلام آباد کے ایک گھر میں ایک سرونگ جنرل، حاضر سروس جنرل صاحب نے ملاقات کی ہے، بلکہ ان سرونگ جنرل سے ملاقات کے لیے گئے ہیں ہمارے صدر محترم عارف علوی، اور وہاں پر پہلے سے دو مزید شخصیات موجود تھیں، پرویز خٹک اور اسد عمر، اور وہاں پر انہوں نے فیوچر کی کچھ پلاننگ کی ہے ان جنرل صاحب کے ساتھ مل کے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر اس ملاقات کا ہمارے یہ جو دو سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، ان کو
علم ہو سکتا ہے، ان تک اطلاعات پہنچ سکتی ہیں۔ تو وہ ادارے جن کا کام ہی یہ ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، تو کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی ہوگی یا نہیں لائی گئی ہوگی؟ دونوں ہمارے جو صحافی بھائی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ، بلکہ اعزاز سید نے بتایا کہ جناب یہ جو سرونٹ جنرل ہیں، نہ تو یہ آرمی چیف تھے، نہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، نہ یہ ڈی جی ایم او یعنی ملٹری آپریشن تھے، اور نہ یہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے۔ تو پھر اشاروں کنایوں میں انہوں نے بتا بھی دیا کہ یہ جنرل صاحب کون تھے، اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ جو جنرل صاحب ہیں ان سے کچھ یوٹیوبرز نے بھی ملاقات کی ہے جنوبی پنجاب کے کسی علاقے میں، اور وہاں سے انہوں نے ہدایات لی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے موضوعات پر اپنی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہیں، ٹویٹر پر اس طرح کے ٹرینڈز چلائے ہیں جو کہ بظاہر جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف تھی۔ یہاں پر آپ کو ایک واقعہ یا ایک تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ 1999 کے اوائل کی بات ہے کہ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، اور یہ ایک سرکاری دورے پر کوئٹہ پہنچے۔ وہاں پر ان سے ملاقات کی۔ کوئٹہ کے کور کمانڈر جو اس وقت ان کا نام تھا طارق پرویز جو تھے وہ کور کمانڈر کوئٹہ تھے، جنرل تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور طارق پرویز جو ہیں وہ اس وقت کے وفاقی وزیر پانی و بجلی راجہ نادر پرویز جو کہ مسلم لیگ نون کے وزیر تھے، ان کے بھائی تھے۔ تو بغیر آرمی چیف کی ملاقات کی اجازت کے، یعنی آرمی چیف کی سے اجازت لیے بغیر جب وہ جنرل طارق پرویز نے میاں نواز شریف اس وقت کے جو وزیر اعظم سے ان سے ملاقات کی، تو جنرل پرویز مشرف نے انہیں نوکری سے برخاست کر دیا، ملازمت سے برخاست کر دیا کہ انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات درست ہے، یہ معلومات اور اطلاعات درست ہیں، تو کیا اب ایک کور کمانڈر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل عہدے پر تعینات کسی شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ صدر مملکت سے کسی نجی گھر میں ملے خفیہ طور پر، یا وہ پی ٹی آئی کے 2 سینئر رہنماؤں سے خفیہ طور پر ملے؟ کیونکہ جو ملاقاتیں اگر کسی تقریب میں، سوشل ایونٹ پر، شادی بیاہ کی تقریب میں، کسی پارٹی میں ملاقات ہوتی ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتفاقاً ملاقات تھی، لیکن اس طرح کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں در حقیقت وہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، وہ کسی سازش کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ بند دروازوں کے پیچھے خفیہ طور پر سازش ہو سکتی ہے، وہ ملاقات آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا اب جبکہ فوج نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے اور 1 سے زائد مرتبہ اعادہ کر رکھا ہے کہ فوج اب اے پولیٹیکل یا غیر جانبدار یا غیر سیاسی ہو چکی ہے اور آئین اور قانون کے تابع ہے، تو اسی فوج کے کوئی جنرل صاحب کیا اس طرح کی ملاقاتیں، خفیہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو یقیناً اس ملاقات کے جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ بھی ان اداروں کے پاس محفوظ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان جنرل صاحب کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی؟ کیا ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ سب ہانکی ڈوری ہی رہے گا کہ جناب ٹھیک ہے جو ہو گیا مٹی پاؤ؟ کیونکہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں اب ان کے جانے میں تقریباً 1 مہینہ رہ گیا ہے، لیکن آرمی چیف یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ جس آخری دن تک جب وہ اپنا چارج نہیں چھوڑتے تو اس وقت تک وہ سب چیزوں کے، جسے کہتے ہیں نا کہ فوج میں جو فیصلہ کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ آرمی چیف ہی ہوتا ہے آخری دن تک۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا یہ خبر درست ہے، اور اگر یہ خبر درست ہے، 2 کریڈیبل جرنلسٹ نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے، تو پھر اس پر کارروائی تو بنتی ہے۔ اور کب کارروائی ہوگی؟ جنرل قمر جاوید باجوہ آنے والے 1 ہفتے 2 ہفتوں میں یہ کارروائی کریں گے، اپنی رخصت سے 1 ہفتہ پہلے کریں گے، یا وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یار جانے دو، اب میں جانے والا ہوں، اس طرح کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن پھر لوگ یہ سوالات تو پوچھیں گے کہ جناب وہ ڈسپلن کہاں گیا آرمی کا، جو کہ اس کا ایک بہت بڑا ایسٹ یا اثاثہ ہے، اور جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان آرمی
ایک مربوط ون یونٹ کوہیژن کے ساتھ اس طرح قائم ہے۔ بھارت یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ جنرل صاحب واقعی اب بھی ملتے ہیں یا ان کو کوئی ریپریمانڈ کیا گیا ہے، ان کے خلاف کوئی انکوائری شروع ہو چکی ہے۔ انکوائری اگر شروع ہوئی ہے تو اس کی فائنڈنگز کیا ہیں، فائنڈنگز آتی ہیں تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا کہ نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔